نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها صدق الله العظيم۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ ہم نے حضرت آدم کو تمام اسماء سکھا دیے اور اس کی صفات بتلا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانی ضرورت کی تمام چیزیں، ان کے نام، ان کے صفات، ان کے فوائد، ان کے استعمال کے طریقے سارے بتلائے تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسی فکر اور سوچ کے ساتھ اپنے مدارس کے نصاب کو ترتیب دیں۔ ہمارے مدارس دینیہ، چاہے وہ ہمارے دیوبندی مسلک کے ہوں یا بریلوی یا دیگر جو مدارس ہیں، ان کا جو نصاب ہے اس کے بارے میں نے 25-30 سال غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے مدارس دینیہ کا یہ نصاب قدیم ہو چکا، پرانا ہو چکا۔ آج کی ضرورتیں بہت ساری نئی سے نئی آ چکی۔ اس نصاب کو پڑھ کر ہمارے علماء اور عالمات امت مسلمہ کے مسائل اور مصائب کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں وفاق المدارس اور دیگر وفاقوں اور مولانا حنیف جالندری حفظہ اللہ کو مناظرے اور مباحثے کا چیلنج دیتا ہوں۔ ابھی اجمالی ہے، شام کو انشاءاللہ دوسری ایک جو ہے نشست کریں گے مغرب کے بعد، جس میں انشاءاللہ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ چونکہ میں نے کچھ کتابیں بھی دکھانی ہے تو اس میں ویڈیو اگر آ جائے مجبوری کے درجے میں تو اس کو کریں گے۔ میرا موقف یہ ہے کہ ہمارا جو نصاب مدارس دینیہ کا ہے یہ آج کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا۔ آج امت مسلمہ کی نئی سے نئے مسائل آ گئے اور خصوصاً یہ جو 50 سالہ دور ہے اس میں نئی سے نئی جدید چیزیں آ گئیں۔ اسٹاک ایکسچینج کیا ہے، افراط زر کیا ہے، معاشی مسائل نئے سے نئے کیا ہیں، تجارت کے نئی سے نئی ترتیبیں کیا ہیں، وہ ہمارے نصاب کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب ہمارے علماء اور عالمات سامنے آتے ہیں فارغ ہو کر تو وہ بیچارے ان کا بہت ہی کمزور حال ہوتا ہے۔ وہ جو تخصص فقہ کرنے والے، تخصص فی الفقہ، دارالعلوم کراچی کے بعد فضلاء ہمارے ہاں دارالفتح مسجد اور جامعہ فریدیہ کے مفتیان کرام ہیں، ان کا حال بھی یہ ہے جب کوئی پیچیدہ مسائل آتے ہیں تو اس کا جواب دینے سے قاصر ہوتے ہیں، نہ وہ اس موضوع پر گفتگو کر سکتے ہیں، نہ وہ دنیا کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ان بیچاروں کا علم بھی بہت کمزور ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارا نصاب بہت بہت اچھا ہے، اس سے بہت استعداد بنتی ہے، لیکن میں نے جب اس پر غور کیا اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ اس سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نصاب کو نئے سرے سے آج کی ضرورتوں کے مطابق ترتیب دیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے اس میں سکول کا نصاب لائے ہیں۔ بعض مدارس میٹرک تک جیسے جامعہ فریدیہ میں لائے، میں نے ان سے اختلاف کیا تھا جب وہ میٹرک تک کا نصاب رکھ رہے تھے، میں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے مدارس دینیہ کے اندر بھی شورائی نظام نہیں ہے، جمہوری نظام ہے کہ اکثریت کس طرف جاتی ہے۔ اگر ایک بزرگ اچھی بات کر رہا ہے اس کو توجہ نہیں دیں گے، کہیں گے اکثریت کی رائے دیکھ لو، اکثریت کی رائے پر فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ وفاق المدارس میں بھی یہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت والد صاحب جب زندہ تھے تو اس وقت ایک اجلاس ہو رہا تھا حاجی شعیب صاحب کے ہاں مری کے اندر وفاق المدارس کا، تو میں نے بھی شرکت کی تھی۔ تو اس کے اندر کچھ علماء نے اچھی تجویزیں دی کہ فلاں کتابیں نئی اچھی آ گئی ہیں اور پرانی کتابوں کو نکال کر ان کو شامل کیا جائے۔ تو ہمارے پٹھان علماء ڈٹ گئے، کہنے لگے اگر اس کتابوں کو نکالا جائے گا تو ہم بائیکاٹ کر دیں گے، ہم جا رہے ہیں۔ اب وہ یہی بائیکاٹ کا طریقہ کس کا ہے؟ یہ جمہوریت کا طریقہ اختیار کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے مدارس دینیہ میں بھی شورائی نظام نہیں رہا، ہمارے وفاق المدارس میں بھی شورائی نظام نہیں ہے، جمہوریت کا دجل و فریب والا نظام ہے۔ اس سے بہتری کی صورتیں نہیں آتی۔ ہمارا بڑا المیہ یہ ہے کہ سکول کا نصاب ہے، سکول کا نصاب انتہائی کمزور ہے۔ آپ اردو کی کتابیں سکول کی نصاب کی ذرا علماء سے میری گزارش ہے نکال کر دیکھیں، اس کے اندر
نہ صحابہ اکرام کا ذکر ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفات اخلاق کا ذکر ہے، نہ صحابیات کا ذکر ہے، نہ صلاح الدین ایوبی کا ذکر ہے، نہ حضرت خالد بن ولید کا ذکر ہے، ان کے کارناموں کا ذکر ہے، نہ صفات حمیدہ کا ذکر ہے، نہ صفات مذمومہ کا ذکر ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، میلے ٹھیلے، یہ وہ، کرکٹ مرکٹ، ادھر ادھر کی باتیں، اور ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے کوئی خاص کارنامے ہی نہیں ہے۔ معاشرتی علوم اٹھا کر دیکھو، تاریخ اٹھا کر دیکھو تو تاریخ میں کس کا ذکر مل رہا ہے؟ یحییٰ خان کا ذکر مل رہا ہے جس نے ملک توڑنے کا باعث بنے گا، ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر مل رہا ہے، اور بے نظیر بھٹو کا ذکر مل رہا ہے۔ اب ان طلباء اور طالبات کو بیچاروں کو ذوالفقار علی بھٹو کا کیا پڑھا رہے ہیں، یحییٰ خان کا کیا پڑھا رہے ہیں؟ یعنی ان لوگوں کی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، اور بھی باقی ایسا ہے، یعنی بے پردہ عورتوں کا ذکر کی جا رہا ہے، وہ تاریخ پڑھا کر اپنے بچوں کا ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اور جو ہم سائنس پڑھا رہے ہیں تو سائنس بھی دہریوں کی سائنس پڑھا رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پوری سائنس کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، ہماری جو ابتدائیہ سے لے کر اور درجہ ابتدائیہ سے لے کر اور آخر تک مڈل میٹرک تک کی سائنس ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ملے گا، جبکہ عرب علماء نے جو کتابیں ترتیب دی ہیں وہاں جا بجا اس سائنس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے۔ تو ہمارا جو سکولوں کا نصاب ہے وہ بھی بہت کمزور ہے۔ اور اس کے بعد آ جائیں اپنے درس نظامی کے اندر، تو درس نظامی کا بھی حال بہت کمزور ہے۔ ہم 8 سال طلبہ و طالبات کو پڑھاتے ہیں، عربی جو بنیادی زبان ہے وہی نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر 100 زبانیں جانتے تھے، 100۔ ہمارے بنیادی ہے یہ حالت ہے کہ مدارس دینیہ کہتے ہیں بڑی استعداد بن جاتی ہے، مجھے تو وہ استعداد کا پتہ نہیں، مجھے بتائیں کہ ایک عالم 8 سال عربی کتابیں، کئی عربی کتابیں، صرف و نحو اور دیگر کتابیں اور ادب کی کتابیں پڑھنے کے بعد اس کا حال یہ ہو کہ وہ عربی زبان نہ بول سکتا ہو، تو وہ کون سی استعداد ہے جو ہمیں بتلائی جا رہی ہے؟ انتہائی افسوس کا دکھ کا مقام ہے۔ ایسے ہی 16 سال پڑھنے کے بعد جو طلبہ اور طالبات فاضل ہوتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ انہیں نہیں آتا۔ کوئی مشکل مقامات پوچھ لیجئے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها، آپ کسی عالم سے اس کا ترجمہ پوچھ لیجئے، الا ماشاءاللہ جو بار بار پڑھا چکے وہ اور بات ہے۔ عام فضلاء جو مسجدوں میں کام کر رہے ہیں ان کو کوئی مقام پوچھ لیجئے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، پوچھئے نہیں آتا۔ والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، کوئی مشکل مقام قرآن کا پوچھئے، ترجمہ نہیں آتا۔ 8 سال بعد قرآن مجید کا ترجمہ نہ آئے، اور بلکہ 16 سال میٹرک کا اور مڈل کا نصاب بنائے، 16 سال 16-17 جامعہ فریدیہ میں تو میٹرک شرط قرار دیے، ظلم کیا ہے۔ یعنی 16 سے بلکہ 16-17 18 سال بن رہے ہیں، اس میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا۔ اور دوسرا المیہ یہ ہے، 16 سال پڑھنے کے بعد ہمارے طلبہ اور طالبات کو 500 حدیثیں بھی یاد نہیں ہیں۔ کتنی؟ 500 حدیثیں بھی یاد نہیں ہیں، بہت بڑا المیہ ہے۔ 16 سال پڑھنے کے بعد وہ ہم مذاہب تو پڑھاتے ہیں جو معدوم ہو چکے، جبریہ، قدریہ، معتزلہ، خوارج، کرامیہ، جہمیہ، لمبی بحثیں۔ اب ہمارا سامنا طلبہ اور طالبات کا عالم بننے کے بعد کس سے ہے؟ عیسائی سے ہے۔ عیسائی کو کیسے اسلام کی دعوت دینی ہے، عیسائی مذہب کیا ہے، ان کی کمزوریاں کیا ہیں، ہم ان کو کس طرح دعوت دے سکتے ہیں، وہ کیا اعتراض کریں گے، کیسے جواب دیں گے، یہودیوں کو دعوت کیسے دینی ہے، سکھوں ہندوؤں کو دعوت کیسے دینی ہے، دہریوں کو اسلام کی دعوت کیسے دینی ہے، جو ہے قادیانیوں سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے شیعوں سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، اور بہت سارے فرقے ہیں۔ ہمارے علماء اور عالمات بیچارے اس سے قاصر ہوتے ہیں ان کو جواب دینے سے۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ آج بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں قادیانیوں میں، وہ مناظروں کے چیلنج دیتے ہیں، علماء قبول ہی نہیں کرتے۔ اور یہ احمد عیسیٰ جو اپنے کو رسول اللہ کہتا ہے، جس نے الکتاب نامی کتاب لکھی ہے، سب کو چیلنج کرتا تھا۔ میں نے علماء سے کہا اس کا جواب دو، آتا ہی نہیں، تو بڑا المیہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے درس نظامی کے اندر اصول فقہ کی 4 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن اصول فقہ کی 4 کتابیں اجرا کے ساتھ نہیں پڑھائی جاتی، قیل قلنا کے ساتھ پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اصول فقہ نہیں آتی،
خاص عام مشترک مؤول کی کوئی قرآن و حدیث سے نئی مثال نہیں ڈھونڈ سکتے۔ منطق پڑھائی جاتی ہے، اس کا بھی اجرا نہیں ہے، اس کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ کافی یا شرح جامی قیل قلنا کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے اور اس سے بھی نحو اور صرف اس میں نحو آتی نہیں ہے، وقت طلباء کا بہت سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ صحائح ستہ پڑھائی جاتی ہیں، صحائح ستہ کا طرز قدیم ہو چکا ہے، ان میں بہت ساری ایسی چیزیں آ چکی جو آج کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا بخاری میں قال بعض الناس ہے، ایمان مرکب بسیط کی ویسے ہیں جو آج امت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بہت سارا وقت اس میں لگ جاتا ہے اور اس سے طلباء کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو علماء فارغ ہو جاتے ہیں۔ میں نے سینکڑوں علماء سے پوچھا، ہزاروں، کہ آپ نے صحائح ستہ دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اس کا درس دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، صحائح ستہ کا نہ کوئی درس دیتا ہے نہ مطالعہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا طرز قدیم ہو چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو نئے سرے سے ترتیب دیا جائے۔ جلالین بیضاوی پڑھائی جاتی ہیں، اس میں قیل قلنا بہت ہے، اس سے بھی طلباء طالبات استفادہ نہیں کرتے، فراغت کے بعد الماریوں میں رکھ دیتے ہیں اور ان سے استفادہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے علماء کا حال یہ ہے کہ یہ مضامین لکھنے سے قاصر ہیں، کتابیں لکھنے سے قاصر ہیں۔ ایک میں بعض اوقات میں خود لکھوا کر دیتا ہوں، مضمون ریکارڈ کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اس کو لکھوا کر لے آؤ، اس کی پروف ریڈنگ کرو۔ 10 مرتبہ 2 صفحوں میں اتنی غلطیاں جو آتی ہیں کہ وہ بیچارے تصحیح نہیں کر سکتے، پروف ریڈنگ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حال ہے۔ اور ہمارے عرب علماء کو دیکھتے ہیں، ایک ایک عالم 100 کتابیں لکھ رہا ہے اور جدید طرز کی کتابیں۔ ہمارے ہاں اگر کسی نے کتابیں لکھی بھی ہیں تو پرانے طرز پر یا کتابیں لکھی ہیں، اتنا مشکل طرز ہے کہ اس سے سمجھنا قاصر ہے۔ پرانا ایک طرز یہ ہوتا تھا مقامات والے کا، توضیح تلوی کا، مشکل کرو، استعداد کے لیے اگرچہ انہوں نے کیا، لیکن آج استعدادیں کمزور ہیں، ان سے استفادہ نہیں ہوتا۔ عرب علماء نے اچھے نئے طرز پر آسان کتابیں لکھی ہیں، جس کو میں انشاءاللہ شام کو پیش کروں گا۔ تو 90% علماء مضامین لکھنے سے قاصر ہیں۔ اسلام اخبار میں بھی علماء کے مضامین کم ہوتے ہیں، دوسروں کے مضامین زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فقہ کی اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی مسائل بتانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یعنی کون سی کتاب ہم نے پہلے الفقہ المیسر پڑھی، قدوری پڑھی، کنز الدقائق پڑھی، شرح وقائع کی 1 یا 2 جلدیں پڑھی، ہدایہ کی 4 جلدیں پڑھی۔ اب اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد پھر سکول کا نصاب بھی 8 سالہ پڑھ لیا، 16 سال۔ اب تو کم از کم علماء کو مسائل بتانے چاہیے تھے، وہ بیچارے مسائل بتانے سے قاصر ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ وقت امام شافعی کے ساتھ قیل قلنا میں گزر جاتا ہے۔ کہتے ہیں استعداد بنتی ہے۔ میں نے کہا کیا استعداد بنی؟ وہ جواب تو دے نہیں سکتا عالم بیچارہ۔ اس عالم کو اتنا معلوم نہیں کہ نماز کی سنتیں کتنی ہیں، وہ سنت کے مطابق وضو نہیں کر سکتا، اور اس کو اتنا نہیں پتہ کہ وضو میں کچھ سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنی ہیں۔ اگر کسی عالم سے پوچھا جائے سنت کے مطابق وضو کر کے دکھا دو، سنت کے مطابق نماز پڑھ کے دکھا دو، نماز کی سنتیں بیان کر دو، تو اکثریت 99% علماء بیچاری اس سے قاصر نظر آتی ہے، چونکہ سارا وقت قیل قلنا ہوا۔ دوسرا، ان کتابوں میں مرجوع مسائل بھی ہیں، یعنی زیادہ مسائل مفتہ بھی ہی ہیں اور کچھ مسائل مرجوع ہیں۔ اب اس کی وجہ سے شش و پن میں انسان رہتا ہے کہ یہ وہ مسئلہ تو نہیں کہ یہ مرجوع مسئلے ہیں، اور اختلافی مسائل بھی ہیں، تو اس کے اندر آخر میں یہ نہیں قائم کی جاتا کہ اس میں فتویٰ کس قول پر ہے، تو یہ بھی بڑا مسئلہ نظر آتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بڑا المیہ ہے، 16 سال کے بعد ہمارے علماء اخلاق و کردار میں عالمات انتہائی کمزور ہیں۔ عام آدمی کے اخلاق بعض اوقات اچھے ہیں، معاملات اچھے ہیں، اس کے ساتھ کوئی معاملات کرو تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنا علماء کے ساتھ عام معاملات کریں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو صفات حمیدہ پڑھاتے ہی نہیں ہیں، ان کو جو چیزوں کے فضائل ہیں وہ پڑھاتے ہی نہیں ہیں۔ مسائل پر زور ہوتا ہے، اس میں بھی قیل قلنا پر زور ہوتا ہے۔ مسائل زیادہ پڑھاتے ہیں، قیل قلنا کے ساتھ فضائل پڑھاتے ہی نہیں ہیں۔ میں اپنے جامعہ کے اندر بنوری ٹاؤن کے فضلاء ہیں، ان کی منتیں کر رہا ہوں، سماجتیں کر رہا ہوں کہ فجر کی نماز میں آیا کرو۔ فجر کی نماز میں نہیں آتے، وہ جی اٹھنا نہیں ہوتا۔ علماء بنوری ٹاؤن کے، دارالعلوم کراچی کے جو نامی گرامی مدارس ہیں، لیکن فجر کی نماز میں نہیں آتے۔ منتیں کرتا ہوں، اگر وہ کوئی خطیب ہوتا ہے وہ تو مجبوری ہوتا ہے، لوگ پکڑتے ہیں اس کو، تو یہ حال ہے۔ اعمال میں انتہائی کمزور، اخلاق میں انتہائی کمزور ہو چکے ہیں۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نصاب کے بارے میں غور کریں۔ میں نے وفاق المدارس کو آج سے کوئی 7-8 سال پہلے خطوط لکھے، انہوں نے خطوط کا جواب ہی نہیں دیا۔ وفاق المدارس کروڑوں روپے کی آمدن ہے، ہر سال لاکھوں طلبہ امتحان دیتے ہیں، ہزار روپے فیس ہے، اس سارے کو کیلکولیٹ کیا جائے تو کروڑوں روپے کی آمدن ہے، اس سے کیا مصرف ہے؟ اب تک وہ قوم کو ایک اچھا نصاب نہیں دے سکے، کتابوں کی عرب علماء کے طرز پر کتابیں نہیں لکھ سکے۔ ہمارے اساتذہ علماء، ایک حدیث میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ قرب قیامت میں علم حجاز کی طرف لوٹے گا۔ میں پہلے اس پہ غور کرتا تھا، میں کہتا تھا، میرے ذہن میں بھی یہی تھا، ہمیں یہی پڑھایا گیا تھا کہ جو علم پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں وہ کہیں بھی نہیں ہے، ہمارے ذہن میں یہی بٹھایا تھا، ہم تو کہتے تھے ہم ہی سب کچھ ہیں۔ لیکن وفاق المدارس نے جب ہمیں نکال دیا تو مجھے عرب علماء کی کتابوں کو دیکھنے کا موقع ملا نصاب کے حوالے سے، تو عرب علماء نے ایسی عجیب و غریب کتابیں لکھی ہیں، جدید طرز پر کتابیں لکھی ہیں۔ میں انشاءاللہ شام کو پیش کروں گا، اصل بیان شام کو ہوگا، یہ اجمالی بیان ہے۔ حیران ہو گیا ان کی کتابوں، ایمان تازہ ہوتا ہے عرب علماء کی کتابوں کو دیکھ کر۔ میں نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سچ فرمایا، آپ کا معجزہ ہے۔ 1400 سال پہلے کہا تھا کہ علم حجاز کی طرف جائے گا، علم حجاز کی طرف جائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ عرب علماء کی کتابوں سے استفادہ کریں اور اپنے نصاب پر نظر ثانی کریں، جس کو میں شام کو انشاءاللہ مغرب کے بعد تفصیلی بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔